یہ اللہ کا کلام ہے. کبھی یہ کچھ افسانے سناتے ہیں، کبھی یہ قرآن جو سناتے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ بار بار کہتے ہیں اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وہ سمجھتے تھے جیسے آج ہم نے گناہ کیا ہے تو آج ہو سکتا ہے اللہ کی تدبیر میں ایک نسل گناہ کرتی ہے، دوسری کرتی، تیسری، صدیوں گزر جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ کرتا ہے. اب پاکستانی قوم جو ہے یا پاکستان جو ہے، اس کے بسنے والے جو ہیں، جس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، کہ ایک تاریخ ہے، پوری اسلام کی تاریخ ہے. اللہ کا ایک قول ہے، قول برحق ہے. اللہ نے سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی، چوتھے رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس کے اندر شامل ہے. کیسے کیسے ان کے پیغمبر آتے رہے، ایک ایک وقت میں 2 4 پیغمبر ان کی قوم میں رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اور کہا تھا لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میرے عہد کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑنا. اب اسی طرح سب کانٹیننٹ کی تاریخ ہے، یہ انڈیا کی، پاکستان کی یا بنگلہ دیش کی، یہ ساری ایک تاریخ ہے کہ یہاں مغلیہ خاندان آئے، بار بار انہوں نے حملے کیے، اور ان کے آباء و اجداد نے صرف اس لیے کہ سومناتھ کے مندر کو گرایا جائے اور یا اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا جائے. لیکن جو ہی وہ جاتے تھے اس کے بعد پھر ان کے جو آئے تھے باقی پیچھے رہنے والے، انہوں نے اکبر اعظم بھی آئے، شاہ جہاں بھی آئے، اس میں وہ عبدالی بھی آئے اور غزنوی بھی آئے، سارے کچھ آتے رہے، لیکن چند ایک کے سوا سب نے پھر اپنے دین الہی بنانا شروع کر دیا. ہندوؤں سے شادیاں جائز، جیسے یہاں اللہ کے قانون اور اللہ کے قرآن کے خلاف، سریعت نسوں کے خلاف کہ سود حرام ہے، اور اسٹیٹ بینک 24% سود لیتا ہے. یا جتنے بینک پیسے دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک اس کو ان کو 24% سود ادا کرتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ حرب من اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور وہ جتنے عہد انہوں نے کیے تھے، جیسے موسیٰ کو انہوں نے کہا تھا اذهب فاذهب، جا تو جا، فاذهب انت و ربک، تیرا رب جائے اور تو جا جنگ کر. ہاں قائدون، ہم کیا بیٹھے ہیں، جب تو فتح کر لے گا ہم اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن جو چند ایک لوگ تھے، چند ایک جو پوری قوم کا ایک جو ہوتا ہے نا، کوئی اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی مجھے تفصیل نظر نہیں آتی، کہ جو سرگنا ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا قابل عزت یا قابل احترام جو کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے خوشبوئیں آتی. چند ایک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، اللہ فتح دے گا. کم من فئۃ قلیلۃ، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کے بھروسے میں تھوڑا سا گروہ اگر بڑا ہے تو اللہ نے اس کو فتح یاب کر دیا، لیکن وہ نہیں گئے. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی قوم جو بنے ہوئے بٹیرے کھاتی تھی اور پورے سینہ کے اندر آج بھی کوئی سایہ نہیں ہے، اور ان کے اندر اللہ نے بادل کا سائبان کر دیا تھا، اور پھر ان کو من اور سلوہ عطا کیا تھا. پانی تھا، 12 چشمے دے دیے، لیکن جب نافرمان ہوئی تو پھر اللہ نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر میں نے ذلت مسلط کر دی ہے، مسکنت مسلط کر دی ہے. یہ 40 سال اب یہ استراحت نوردی کریں گے، اللہ نے تو کہہ رہا اس کا کاؤنٹ کر کے بتا دیا. اور یہ سارے جتنے جوان ہیں مر جائیں گے، پھر نئی فوج جوان ہوگی، پھر بیت المقدس فتح ہوگا. بالکل اسی طرح، بالکل سملر ہم 1906 میں ہم نے مسلم لیگ بنائی، اور ہر بچہ یہ کہتا تھا جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سینے میں گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، صرف کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا اور اللہ کی توحید کے نغمے یہاں گائے جائیں گے، اور مسجدیں آباد ہوں گی، اور یہ جتنے تھیٹر اور جتنے جو بازار، جتنے بدعمالیوں کے اڈے ہیں، ختم ہو جائیں گے. لیکن اب تو بڑے بڑے اعلیٰ گھرانوں کی عورتیں جو ہیں وہ آرٹسٹ بن گئی. یہ ظفر علی شاہ بار بار سینیٹر آپ کے سامنے، علی ظفر جو ہے
یہ وہ جو بہت ایک گانے والی تھی ملکہ پکراش، اس کا نواسا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں آٹس بن گئی، پہلے یہ آٹس نہیں تو آئے بناتے، پھر ہم نے اس عہد کو توڑا ہے، اور اب اس عہد کے توڑنے کی اب سزا شروع ہو، اور وہ سزا یہ ہے کہ بڑا بھی پریشان ہے، بچہ بھی پریشان ہے، دولت مند بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے۔ دولت مند کے دولت کو کیسے سنبھالیں، ڈاکو پڑے ہیں، اور غریب اس لیے کہ روٹی نہیں ملتی، اس لیے کہ اپنے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ میرے عزیزوں، تجدید عہد کریں، رات کی تنہائی میں اٹھیں، اللہ کے روئیں، اللہ کے آگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے تیرے عہد کو بار بار توڑا، بار بار توبہ کی، یا اللہ پھر بھی تیری رحمت نے ہم سے منہ نہیں موڑا۔ اب بھی یہ موقع ہے کہ اگر اللہ کے آگے جھک جائیں تو اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، یا کافر ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، نہ ہم کافر ہیں نہ ہم مسلمان، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وساطے سے، نہ خدا کو جان ڈھونڈتے ہیں نہ سنم کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ہم بیچ میں لٹکے ہوئے، نہ تیتر ہے نہ بٹیر، ڈبل رنگ، ڈبل جو بھی ہوتا ہے مرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ قرآن جو ہے عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا، زبردست بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ غالب ہے، ہم سب مغلوب ہیں، اس کے سامنے سب چیزیں عیاں ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں، کل کیا ہوگا اس کو پتہ ہے، اب کیا ہو رہا ہے اس کو علم ہے، پیچھے دیوار کے کیا اس کو علم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، لیکن پھر وہ کمی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، آ جاؤ لوٹ کے آ جاؤ، تم نے میں تمہارے لیے دامن رحمت میں نے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ میری دامن رحمت کے اندر پناہ لے لو، لیکن ہم اس کی دامن رحمت کو چھٹکا رہے ہیں، ہم غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، جب تک اللہ نہ چاہے گا تم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم سب اللہ کے نافرمان اور سب جھوٹ کے اوپر مبنی نظام ہے۔ جب یہ سارے نظام ایسے ہوں گے اور یہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے سارے خلاف ہوں گے تو پھر ہم کیسے ترقی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا میں دودھ میں نہریں بہاؤں گا، میں کارخانے لگا دوں گا، میں سڑکیں بنا دوں گا، میں مکے میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا، بلکہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں ان کے قدموں کے، اس خاک کے جہاں انہوں نے پاؤں رکھے اس کے قربان جائیں، اور یا اللہ تیرا شکر ہے تمہیں اپنی محبوب کی امت سے میں پیدا فرما، آمین، اللہ اس مٹی پہ قربان جائیں۔ کیا فرمایا تھا؟ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، محبوب ہیں، تو تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن کوئی نہیں یہ کہا تھا میں کارخانے بہا دوں گا۔ آج بھی جو ہمارے لوگ، جو ہمارے لیڈر ہیں، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ تسلیہ کیا ہوتا ہے، تطہیر کیا ہوتا ہے، استنجا کیا ہوتا ہے، کیسے نماز طہارت کر کے نماز پڑھنی۔ کئی آتے ہیں ٹی وی کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اللہ کبھی بھی ہے، عزیز بھی ہے، لیکن ساتھ رحیم ہے، اس کی یہ رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری کوئی نہیں، وہ غالب ہے، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے ارادے میں ملحق ہو سکے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے، ہر شے سے مغلوب ہے اور کسی میں اس کے اللہ کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ دی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا۔ یہ آیت مکمل کر لینا ہے، اس کو 20 منٹ ذرا پہلے ذرا جوشے کا کہا میں نکل گیا ہے جی، تو پھر بتی کیسے جلے آپ جلائیے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، ہر چیز جو بنائی اللہ نے وہ بھی بنائی، کوئی چیز ایسی نہیں جو خوبصورت نہیں بنائی، زمین کو خوبصورت، پہاڑوں کو خوبصورت بنایا، چاند و تاروں کو خوبصورت بنایا، ہواؤں و فضاؤں کو خوبصورت بنایا، پھلوں کو خوبصورت بنایا۔ کئی پھل تو ایسے دیکھتا رہ جاتا آدمی دنگ رہ جاتا اور پھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے،
اور پھر اللہ فرماتے ہیں بدا، اس کے بعد سب سے کیا، جس کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے بنائی وہ کون ہے؟ بدا خلق الانسان من طین، اس کے بعد میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد انسان کو میں نے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، اور بن گیا جب تو کیا کیا؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر اس کی نسل جو ہے، یہ ڈارون ایک بہت بڑا، ہم نے جو پڑھا تھا وہ ڈارون ایک بڑا سائنسدان تھا، اور اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ یہ حادثے سے سارا کچھ بن گیا انسان بھی، اور بس وہ کہتا ہے کٹائی بنا دو طے کر کے یہ بندر سے پھر انسان بن گئے، یہ ساری یہ جھوٹی کہاوتیں ہیں، یہ ساری اس قرآن کے خلاف یا اللہ کے حکم کے خلاف ساری باتیں ہیں، اور وہی باتیں یہاں دہرانا چاہتے ہیں یہ دوبارہ۔ یہ بڑے بڑے جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، سر کا تاج ہے، علم کا منبع ہے، ترقی کا راستہ ہے، دل کی کشادگی میں اس کے اندر اس سے دل میں کشادگی آتی ہے، وسعت آتی ہے، سینے وسعت میں اختیار کر لیتے ہیں، دلیر ہو جاتا آدمی، اس کو پتا ہے جو کچھ ہونا میرے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ جب اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہونا میرے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، پھر بے قطر کود پڑتا ہے ہاتھ سے نمرود میں، پھر اس کو نہیں فکر رہتی کہ کیا ہونا ہے، مجھے پتا ہے اگر جلانا ہے تو آپ نے اللہ نے کہنا ہے اس میں جلانا ہے، ورنہ نہیں کرتی، بے قطر کود پڑتا ہے۔ تو پھر بعد میں سنما سارا نسلہ ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے میں اس کی نسل ایسے پانی سے چلائی کہ یہ کیسا معجزہ ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایک انسان سے کتنے انسان بڑھتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ 10 پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی روٹی منصوبہ بندی کرو جی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی روٹی دیتا ہوں، نانو نرزقکم، میں تمہیں بھی روٹی دیتا ہوں، ان کو بھی روٹی دوں گا، تم کیوں مارتے ہو، کیوں قتل کرتے ہو؟ قد خسر الذین، سورہ نام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو بے اولاد لوگ بغیر کسی قصور کے قتل کرتے ہیں وہ خسارے کے اندر، لیکن ہم مانتے ہی نہیں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، جب اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا یہی من ماء مہین، پھر ایک حقیر پانی سے اس کی نسل کو چلایا، ثم سواہ، پہلے کوئی بات نہیں کی اللہ نے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس کو ایک سکھ سے درست کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح ہوگی، اب جب روح ہوگی، روح ہونے سے مراد کہ یہ قوت مدارک، یہ جو فیصلے کی قوت، یہ دیکھنے کی قوت، یہ سونگنے کی قوت، یہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت، یہ علم حاصل کرنے کی قوت، یہ گوجائی کی قوت۔ اگر کان کی بناوٹ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا یہ کان کہاں لگایا اور کیسے سنتا ہے، اور آنکھ کیسے دیکھتی ہے، انہی دو چیزوں کو دیکھ کے کئی بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہہ دیتے ہیں اللہ قلت وقولک الحق، اللہ جو تم نے فرمایا سچ فرمایا، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو نے سب کچھ بنایا اور عجیب بنایا، کیسا خوبصورت بنا، فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر اپنی روح، جب روح پھونکی تو اس میں زندگی دوڑ گئی، اس زندگی کی بدولت پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیات رکھی، اس کی جسم کے اندر، پھر اس کے ساتھ اس کو اس سے مخاطب ہوئے کہ تو نے مرنا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے جواب دینا ہے، تو نے ایک دن میرے پاس آنا ہے، اور میں نے تجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں، سمع والابصار والافئدہ، میں نے تجھے ابصار بھی، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت چند لوگ ہیں جو کبھی اپنی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے وہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو سوچتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ اٹھے صبح، زیادہ نہیں تو 4 بجے اٹھ جائیں، بہترین وضو کریں، مسواک کریں اور مسلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ سے کہیں الہی عبدوں کا بے باپے کا، فقیروں کا بے باپے کا، مسکینوں کا بے باپے کا، اللہ ذلیلوں کا بے باپے کا، ضعیفوں کا بے باپے کا، ضعیفوں کا بے باپے کا، اللہ کا قلت وقولک الحق، اللہ یہ ضعیف، کمزور، ناتوان، اللہ راندے درگاہ ذلیل تیرے در پہ آ گیا ہے، ارحم ارحم، یا اللہ مجھے رحم چاہیے، پھر اس سے رحم طلب کریں
اور پھر دیکھیں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. تجربہ کریں اس سے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ دنیا بالکل ہیچ ہے، اس کی کیا میں نے کچھ بھی نہیں ہے. جب تک میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوگا میں تو بالکل میری کوئی حیثیت نہیں. پھر آپ راضی کرنے میں روزانہ لگ جائیں گے. ایسا لطف آئے گا، ایسا لطف آئے گا کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں آپ کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں قلیلا ما تشکرون کہ وہ میرے شکر گزار بنتے ہیں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں جب مل چکے ہوں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں. سورہ کاف میں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. جو کچھ مٹی کھاتی ہے سب کچھ اللہ نے جمع کرنا ہے، اور ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں گیا ہے. ہر حفیظ ہے، حافظ ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. بلکہ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے وہ منکر ہے. ہم منکر نہیں ہیں، ہم نے حاضر ہونا ہے لیکن اللہ ہمارے پلے کرتے ہیں. ہم معافی چاہتے ہیں، ہم معاف کر دیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے گا اور تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. بڑی زبردست یہ آیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سننے اور اپنی فکر عطا فرمائے. صدق اللہ. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ اس قابل نہیں. اللہ گناہوں کی بوجھ کٹلی پہاڑ کر. اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہے، اپنی رحمت عطا فرما. اللہ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کے علاج فرما، بیماروں کو شفا دے، اگرستوں کو غنی کرا. اللہ جتنے ساتھی ہیں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں اللہ اپنی عافیت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما. اولادوں کو صالح بنا، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. سب بیماروں کو اللہ جو بیمار ہے اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، سب کو شفا کاملہ واجب عطا